والذین کفروا لہم نار جہنم، اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی، لا یقضی علیہم، نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی، یدعون ثبورا، وہ پکاریں گے موت کو، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، وہم یسترخون فیہ، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، دہاڑیں گے، شور مچائیں گے، فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا، یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے، کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں، دنیا کے اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے حالات، سینوں کی باتوں میں سے بھی واقف ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا، جانشین بنایا زمین میں، فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ، اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی، ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں، ان کا گھاٹا، ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو، وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی ساجھا ہے آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے، ساجھا ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی، دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے، اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں وہاں سے اخذ کیے ہیں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، زائل نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ زائل ہو جائیں، گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے، روک سکے، تھام سکے، انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، ان کی رسید راز کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، اور وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب ان کے پاس نذیر آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں، ان کے بدکنے میں، ان کے بھاگنے میں، استکباراً فی الارض، اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیء، اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر، جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ اب کس کے منتظر ہیں؟ کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل، نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی، جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے،
کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، اس اعتبار سے فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، استکبارا فی الارض ومکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ داؤ جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ، لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہے وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، اب سنت الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے۔ قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا، اسی طرح ان پر بھی ہو۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو تحویل اور تبدیل کے ان دو لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں، پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کوئی غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی۔ ولیکن یؤخرھم الی اجل مسمى، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے۔ فاذا جاء اجلھم، جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔